زندہ پاک کلام، یہ بائبل مقدس خدا کا کلام، یہ دل کو بھی بدلے، خیالوں کو بدلے، یہ گمراہ انسان کی چالوں کو بدلے۔ یہ زندہ کلام، یہاں یہ گایا کرتے تھے ہم سنڈے اسکول میں، تو یہ زندہ کلام ہے، انسان کی سوچوں کو، خیالات کو بدلتا ہے۔ بائبل نہیں بدلی، بلکہ یہ لوگوں کو بدلتی، اس نے چوروں، ڈاکوؤں، کسبیوں، ہر طرح کے انسانوں کو، چرواہوں کو، بادشاہوں کو بدل ڈالا۔ آپ کو بھی بدلے گا یہ زندہ کلام۔ کھولیے بائبل مقدس کو، اپنے سامنے رکھیے، دا بک آف ریویلیشن چیپٹر 21، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 21 باب، اس کی پہلی آیت سے میں خدا کے پاک کلام کو آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ سنیے خدا کا پاک کلام۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہی۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اور اومیگا، یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مفت پلاؤں گا۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں کا اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھ جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ یسوع جی، آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی کہ آپ اگرچہ قدوس اور پاک ہو، پھر بھی آپ ہمارے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھتے ہو، کیونکہ آپ اپنے وعدے میں سچے ہو، آپ ہمارے ساتھ ہو۔ ہم آپ کے پاک روح کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے پاک روح کی معموری چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں۔ Heavenly Father, we come to you. We give you praise and thanks for your only begotten Son, our Savior, the Lord Jesus Christ. Holy Spirit, we welcome you. Please lead us, guide us, and inspire us, so that we may understand your wisdom. Bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. شاید آپ نے بھی یہ رپورٹ کہیں پڑھی ہو۔ میں نے چند سال پہلے اس بات کو پڑھا کہ مون پر، چاند پر لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ وہاں پر پانی موجود ہے، یہ ڈسکور کیا گیا، اور جب لوگوں کو یہ معلوم پڑا کہ وہاں پر زندگی کے آثار ہیں، اسٹرونٹ جو وہاں پر گئے، انہوں نے جب یہ بتایا تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے لیے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، انہوں نے کہا جی ہم وہاں پر جگہ جو ہے وہ خریدنا چاہتے ہیں، ہم وہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ سو دس لاٹ آف ایکسائٹمنٹ اینڈ دے وانٹیڈ ٹو لیو آن دیٹ مون، اس پلانٹ، اس مون پر وہ رہنا چاہتے ہیں، اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو آن دس ارتھ۔ اب دیکھیں کہ خدا کا شکر ہو کہ وہ لوگ جن کے پاس بلینز
اور ڈالرز ہیں. They wanted to spend money for this place because they're not happy on this earth. Even they got the money. Oh, praise the Lord. ایسی خوبصورت بات خدا نے من میں ڈالی ابھی کہ they got all the resources, beautiful places, mansions, millions and billions of pounds or dollars they are carrying. But even then they are not happy. That means they are seeking peace. They want to live in a place where there shouldn't be any problem. جہاں پر بیماری نہ ہو, جہاں پر دکھ نہ ہو. وہ سوچے ہوں گے کہ چاند پر چلے جائیں گے تو وہاں پر کوئی شاید رابر نہ ہو, وہاں پر ڈاکو نہ کو آ سکے, وہاں پر ایکسیڈنٹ نہ ہو. تو یہ انسان کی جو خواہش ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں وہ جگہ مفت دے دی ہے. We don't need to spend that money and we don't need to worry about anything. بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ جی نہیں, یہ تو بس ایسے ہی ایک خیال ہے, سوچ ہے. There is no such thing, there is no heaven. اور یہ جو پیراڈائز ہے, لفظ جو فردوس ہے, فارسی زبان کا لفظ ہے, اور ایک لیجنڈ ہے, ایک کہانی ہے, ایک ٹریڈیشن تھی ایران جو اس وقت فارس کہلاتا تھا, کہ بادشاہ جو ہوتا تھا وہ ایک شخص کو چنتا تھا, اور وہاں بڑا خوبصورت بادشاہ کا جو باغ ہوتا تھا اس میں وہ اس کو لے کر جاتا تھا. سال میں ایک بار اس شخص کو یہ حق حاصل ہوتا تھا, تو بادشاہ اس کو اس کی سیر کرایا کرتا تھا. خدا یسوع مسیح نے جب اس ڈاکو کو, جو ان کے ساتھ مسلوب تھے, دائیں اور بائیں دو ڈاکو تھے, تو خداوند نے اس ڈاکو سے, جس نے اس کا اقرار کیا یہ تو بے گناہ ہے, ہم تو گناہ گار ہیں, ہم اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں, تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو خداوند نے اس کے ایمان کی وجہ سے اسے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. خداوند نے اس سے یہ وعدہ کیا. ہیون, پیراڈائز, اٹس ناٹ جسٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ. انگریزی زبان میں جو بڑی خوبصورت اس کی جو اس کی تعریف جسے آپ کہہ سکتے, ڈیفینیشن جو مجھے ملی, دا ڈویلنگ پلیس آف دا سینٹ, ایمانداروں کی آما جگہ, جہاں پر بلیسڈ, وکٹوریس, دا چوزن ون, سیپریٹڈ ون, وہ جو کہ مقدسین ہیں, وہ وہاں پر رہیں گے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ کس نے کہہ دیا, یہ سوچ کہاں سے آ گئی؟ جی ہاں, اٹس آل ببلیکل. خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا, تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. The book of Revelation, you can see the fulfillment of that promise. Not only the Jesus Christ, but his disciple and the wonderful man of God, جس کے خداوند نے اپنے جی اٹھنے کے بعد اس کو چنا. وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا, مسیحوں کو مارتا تھا, پرسیکیوٹ کرتا تھا. وہ شخص جس نے خداوند کی آواز کو سنا, آسمان سے اس کو یہ آواز آئی, ساؤل آئے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ کہا کہ آپ کون ہو؟ تو کہا میں یسوع ہوں. وہ جانتا تھا, he was fully assured about that place, کہ آسمان سے جو آواز آئی ہے تو وہاں پر جگہ بھی موجود ہے. پہلا کرنتھیوں اس کا 5 باب اور اس کی پہلی آیت. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ کا گھر جو زمین پر ہے گرایا جائے گا, تو ہم کو خدا کی طرف سے آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. اب یہاں پر جو خیمے کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں, ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند نے
باغ جو خیمہ تھا اس کو بنایا، اور اس میں خداوند کا جو جلال ہوتا تھا، خداوند کی موجودگی ہوتی تھی، اور ایک لفظ یونانی زبان کا شکانہ، دیٹ از اے پلیس اینڈ دا پریزنس آف گاڈ، خداوند کی موجودگی، بہت خوبصورت یہ لفظ ہے. And you can see in the incarnation of our Savior Lord Jesus Christ. اس سے پہلے کہ میں اس شہر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لرن اباؤٹ آور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ، اور اس خیمے کے بارے میں ہم جانیں. خدا کا خیمہ جو ہے وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارا خیمہ گھر یعنی یہ باڈی جو ہے جو زمین پر ہے گرایا جائے گا، تو ہم کو خدا کے آسمان سے ایسی ایمان ملے گی جو ہاتھ کا بنا ہوا گھر نہیں بلکہ ابدی ہے. اب ہوتا کیا تھا، جب ٹیبرنیکل جس کو ہم کہتے ہیں، خیمہ اجتماع، جب اس کا ڈیزائن خداوند نے دیا، تو وہ خیمہ جو ہے جب لے کر چلتے تھے بنی اسرائیل، تو جب ایک جگہ وہ ٹھہرتے تھے تو وہاں پر اس کو انسٹال کر لیتے تھے، اور پھر اس کو ڈسمینٹل کرتے تھے، اس کو کھیڑتے تھے اور دوسری جگہ لے جاتے تھے، منتقل ہو جاتے تھے ایک جگہ دوسری جگہ. یہی انسان کی حالت ہے. ہمارا یہ خیمے کا گھر جو ہے یہ گرایا جائے گا، اور ہمیں خداوند کے سے ایک اور گھر ملے گا جو ہاتھ کا بنا ہوا نہیں، ٹیبرنیکل. میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب، The Gospel of John chapter 1 verse 14. خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. تو یہ جو پریزنس ہے، the presence of God, the glory of God, the شکائنہ. اب دیکھیں جب لوگ گاتے تھے، لوگ خدا کی تعریف کرتے تھے، تو جب ابر چھا جاتا تھا اس خیمہ میں تو لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ جو انکارنیشن آف کرائسٹ، یسوع کا جسم اختیار کرنا، وہ اس خدا اس خیمہ میں آ گیا. ہم تیرا شکر، ہم نے انکارنیشن کے بارے میں بات شروع کر دی، تجسم کے بارے میں. یہ ضروری بات ہے. بہت سارے لوگ شاید اس بات کو نہیں جانتے، اور یہ ان کی ضرورت تھی کہ خدا جو ہے وہ اس جسم میں آ گیا. یسوع جو ہے اس میں انکارنیشن کو، خدا کی موجودگی کو دیکھتے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور میرا باپ ایک ہے. اس کا جلال اس میں آ گیا، اس کی گلوری، اس کی پریزنس اس میں آ گئی. وہ اس کی ذات کا پرتاؤ ہے، امیج، آئیکن، جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو اس کی کوالٹیز ہیں، جو اس کا کریکٹر ہے، وہ ہم یسوع میں دیکھتے ہیں. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ذکر ہے جو کہ اس مقدس شہر کا. پہلی بات تو میں اس بارے میں جو کہنا چاہتا کہ اٹس اے ریئلٹی، اٹس ناٹ جسٹ اے تھاٹ کہ جی وہ ہاں جی وہاں پر یہ جگہ موجود. یہ صرف خیال نہیں ہے، یہ صرف ایک فینٹیسی ورلڈ کی بات نہیں ہے، بٹ دس از ایک الوژن نہیں ہے. ہاں میں نے دیکھا جی، نہیں، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، اٹس اے ریئلٹی. اور یسوع نے خود اس بارے میں نے بھی آپ کو یسوع کے بیان کے بارے میں بتایا. آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی وہ تو یسوع نے کہہ دیا، ٹھیک ہے جی اس نے بھی، پالوس نے بھی کہہ دیا، اس نے بیان کر دیا. کہتے کبھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے لیکن پھر روبرو دیکھیں گے. اور کل میں نے اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں یا تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ نہیں جانتا کہ بدن میں بغیر بدن کے، لیکن اس نے وہاں پر جا کر وہ باتیں دیکھی جو انسان کو کہنا روا نہیں. یسوع کے ساتھ اس کے شاگرد جو تھے، they were convinced. اور پھر ہم دیکھتے ہیں
اعمال کے پہلے باب کی 11 آیت میں کہ جب یسوع آسمان پر اٹھائے گئے، اس زمین کے نیچے بھی حصے میں بھی گئے، پاتال میں بھی گئے، قیدی روحوں نے منادی کی، وہ جو کہ نوح کے دور سے لے کر یسوع کے دور تک کہتے نہیں جی ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں، so there shouldn't be any excuse. So he stayed there. اس نے وہاں پر جا کر قیدی روحوں میں منادی کی اور آدمیوں کو ساتھ لے کر ان کو انعام دیے جو کہ ایمان لائے، تو ان کو آسمانی مقام پر بٹھایا۔ اب یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ فرشتگان جو تھے یہ تو خدا ان کی کریشن ہے، ان کی جو ہے وہ باڈی نہیں ہے، اسپرٹ ہے، ان میں پرو کریشن نہیں ہوتی، فرشتوں کے بچے نہیں ہوتے۔ ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کو کہ انہوں نے جو شاگرد تھے ان سے کہا کہ آئے گلیلی مردو تم کیوں پریشان ہوتے ہو، یہی یسوع جس کو تم آسمان پر جاتے دیکھتے ہو یہ پھر اسی طرح آسمان سے باتوں پر واپس آئے گا۔ So Jesus went to a real place. وہ کی ہوتی ہے نا فکشن فلم جو ہوتی ہیں، ٹرمینیٹر اور پتہ نہیں کیا کیا، ان میں وہ دکھاتے ہیں کہ انسان جو اڑتا ہے ادھر دوسری طرح پہنچ جاتا، تو وہ بچپن میں بڑا دیکھا کرتے تھے، کیا اس کا مطلب نام ہی بھول گیا، خیر سپرمین جی۔ سو دس از ناٹ لائک اے سپرمین، ہی وینٹ ٹو اے ریئل پلیس، از اے ریئل پرسن، اور وہ جہاں پر گئے ایٹرنل ہوم، وہاں پر یسوع جو ہے وہ گئے۔ اب ہم جب دعائے ربانی پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تو جو آسمان پر ہے، اور یہ دعا جس کو ہم رب کی دعا کہتے ہیں یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تو جو ذہن میں ہے، تو جو ہمارے خیال میں ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ ہم بڑھتے ہیں ذرا اس نئے آسمان کی طرف اور نئی زمین کی طرف۔ کل میں نے آپ کے ساتھ یہ بات بانٹی کہ جو ایک بار پیدا ہوتا ہے وہ 2 بار مرے گا، جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرے گا، یعنی جس کی نئی پیدائش ہوتی ہے اس پہ دوسری موت کا اختیار نہیں ہے۔ اب جو مسیحی ہیں ان کے بارے میں کل میں نے آپ سے اس بات کو بانٹا کہ ان کی یہ جو عدالت کا منظر میں نے دکھایا تھا، سفید تخت جو ہے اور وہاں پر ہر طرح کے مردے جو ہیں وہ اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ اٹس ناٹ اباؤٹ بلیورس، جو ایماندار ہیں ان کی دوہری شہریت ہے۔ جیسے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ جی میری جو سٹیزن شپ ہے وہ پاکستان کی بھی ہے، اینڈ آئی ایم اے برٹش سٹیزن ایز ویل۔ تو جو ایماندار ہیں ان کی دوہری شہریت ہے، وہ جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں اس ملک کے بھی آپ شہری ہیں، اور جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ان کی جو سٹیزن شپ ہے وہ آسمان پر ہے، وہاں پر بھی آپ داخل ہو سکیں گے۔ اور آپ کا پاسپورٹ پتہ کیا ہے؟ یسوع کا خون، جس کے وسیلے سے آپ اس شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے آپ کا وہاں پر اکاؤنٹ بھی جو ہے نا وہ وہاں پر خدا نے کھولا ہوا ہے۔ چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ جو مقصد جو ہے اس کا وہ کیا ہے، اور جو ہم نے ابھی اس بات کو دیکھا کہ یہ خوبصورت شہر، اور اب یقیناً یہ بات بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ کتنے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ سما سکیں گے۔ میں ایک سروے رپورٹ جو ہے وہ دیکھ رہا تھا، اور بڑی مجھے خوبصورت لگی یہ بات کہ آدم سے لے کر سنس کریشن آف دس یونیورس، اب سن کر اس بات سے حیران ہوں گے کہ لوگ کیسے کیسے ریسرچ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا سے آدم سے لے کر اب تک زمین پر جو ہے 40 ارب لوگ زندگی جو ہے وہ گزار چکے ہیں۔ میں کچھ ابھی بھی جو دنیا کی پاپولیشن ہے اس مور دین 8 بلین، but the people those who have passed away 40 million people have lived on our planet earth since Adam's creation۔ تو یہ جو آپ دیکھیں کہ جو نمبرز ہیں
ان کو اگر ہم آئی ایم ناٹ ویری نیومیریکل لیکن میں تھوڑا سا اس بارے میں بتا سکتا ہوں کہ ابھی جو 1/3 پاپولیشن ہے دنیا کی وہ مسیحی ہیں، آؤٹ آف دیٹ 8 more than 8 billion پیپل. تو اس میں آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ جو لوگ خدا کو قبول کریں گے، وہ لوگ جو کہ خدا کو قبول نہیں کریں گے، ان میں دیر ول بی بلینز آف پیپل، ہے نا. اب جو کلیسیا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، لیکن خداوند اگر آج آ جاتے ہیں تو اس میں جو لوگ ہیں آؤٹ آف دیٹ 1/3 پاپولیشن جو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ خداوند کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جائیں گے، جو خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں. سو دیر بی اے پلیس، اس سینسس میں جو بتایا گیا وہ تھا کہ 30 بلین اینڈ 2040، یعنی آپ اس میں جانیں کہ more than 30 billion people they can enter into that new Jerusalem. So it will be a big place. اور وہاں پر ہم سب جو ہیں وہ خدا کے ساتھ ہوں گے اور اس کے ساتھ اس جلالی شہر میں سکونت کریں گے. یہ نا اس کا ایک کہتے ہیں نا پینورامک ویو جو ہے وہ دکھاتا ہے. I've been in چائنا اینڈ کینیڈا، اور وہاں پر جو ٹاور پہ میں جب گیا تو وہاں سے میں نے اس شنگائی جو شہر ہے اس کو دیکھا. چائنا میں میں نے ٹورانٹو کو اس ٹاور سے دیکھا. تو جو چھوٹے چھوٹے وہ گھر نظر آتے تھے وہاں ٹاور سے، اور لوگ اور گاڑیاں چھوٹی چھوٹی سی وہاں سے نظر آتی تھیں. تو یہ ایک جیسے آپ جہاز میں جاتے ہیں تو آپ کو نیچے جو ویو جو نظر آتا ہے، تو یوحنا جو ہے اس نئے آسمان اور نئی زمین کی جو ڈسکرپشن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میرے پاس وقت نہیں تھا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ضرور آپ اس کو پڑھیے گا. اس شہر کی جو ڈسکرپشن ہے تو بہت خوبصورت وہ شہر ہے. چلیے جن کے پاس بائبل نہیں ہے ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس تو بائبل نہیں ہے تو ہمارے لیے تو پڑھ دیں. تو اگر دیکھتے ہیں ٹائم کیا جی بھی، ہاں ٹھیک ہے چلو میرے پاس ابھی ہیں 10-12 منٹ ہیں تو میں جلدی سے اس شہر کی کچھ تھوڑی سی ڈسکرپشن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. چلیے دیکھتے ہیں جی 22 باب کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. پھر سے مجھ سے بلور کی طرف چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برا کے تک نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا. اور دریا کے بوار پر زندگی کا درخت اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا. اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. اور ذرا تھوڑا سا ہم اس کے چلتے ہیں 21 باب میں اور اس کی 9ویں آیت پہ. پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں. اور مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر خدا کے پاس اترتے دکھایا. اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس کی شیب کسی تھی جو بلور کی طرح شفاف. اور اس کے شہر پناہ بڑی اور بلند تھی. اس کے 12 دروازے اور دروازوں پر 12 فرشتے تھے. ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے. That's a beautiful description of this city. تو یہ خوبصورت جگہ ہوگی. اب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں، اس نے یروشلم میں، وہاں پر نہ ماتم ہوگا نہ، ابھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ بہت خوبصورت شہر ہے. اور وہاں پر اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ ہو نالا نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں. سو وہاں پر کوئی سکنس نہیں ہوگی. دیر بی نو کرائے. ہم اس شہر کے باسی ہوں گے، ہم سٹیزن ہوں گے. اور پالوس اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیسا خوبصورت شہر ہوگا. یوحنا اس کا ذکر کرتا ہے. اور خدا کے جو نئے لوگ ہیں جن کی نئی پیدائش ہوئی ہے وہی اس شہر میں داخل ہوں گے. اور عزیزوں اب ذرا ہم اس بات پر غور کرتے ہیں جلدی سے، جو ہمارے پاس ٹائم بچا ہے، کہ یہ ابدی شہر ہوگا. یہ بات یاد رکھیں کہ اس پر نہ کوئی حملہ ہوگا، نہ وہ تباہ و برباد ہوگا. Heaven will be a very very busy place اور eternal place جہاں پر ہم ہمیشہ تک خداوند کے ساتھ رہیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں، یقیناً یہ کوشچن آ رہا ہوگا کہ اس نے خوبصورت شہر میں، ویل ڈیکوریٹڈ، ویل مینٹینڈ، بلیسڈ سٹی، وہاں پر ہم کریں گے کیا؟ ہاں جی، عیسائی نبی کا صحیفہ. چلیے یہ
آج یہ بھی باتیں ذرا دیکھ ہی لیں. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جی بس پتہ نہیں یہ سب ایسی ذہنی اختراع ہے، کوئی اس میں ریئلٹی نہیں ہے. لیکن انبیاء جو ہے، ہمیں جو نا یہ دنیا کی جو فکشنل جو بکس ہیں ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. گو ٹو دا بائبل اور آپ کو پتہ چلے گا. اونلی دا بائبل کین ٹیل یو واٹ ول بی یور فیوچر. اب یہ جو لوگ فیوچرسٹ کے پاس جاتے ہیں، پامسٹر کے پاس جاتے ہیں، جو کلٹ جو ایسے کرتے ہیں لوگ پریکٹس کرتے ہیں، یو نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا بائبل. بائبل مقدس کے سوا اور کوئی بھی آپ کو یہ باتیں نہیں بتا سکتا. صرف بائبل مقدس ہمیں یہ باتیں سکھاتی. چلیے جلدی سے عیسائی نبی کا صحیفہ اس کا 44 باب اور اس کی 23 آیت. آئے آسمانوں گاؤ کے خداوند نے یہ کیا، آئے اسفل زمین للکار، آئے پہاڑوں، آئے جنگل اور اس کے سب درختوں نغمہ بازی کرو، کیونکہ خداوند نے یعقوب کا فدیہ دیا اور اس لیے ان میں اپنا جلال ظاہر کیا. تو کہتا کہ گاؤ، للکارو. خداوند جگہ پر ان بک آف ریولیشن چلیں ایک اور جو ہے دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ اور بھی حوالہ جات جو ہے دیکھتے جاتے ہیں. ریولیشن چیپٹر 14 ورس 3، کاشف اس کا 14 باب اور اس کی 3 آیت، اور اس کے ساتھ 15 باب اس کی 3 آیت کو بھی دیں گے. 14 باب 3 آیت. پریز دی لارڈ. وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے، اور 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکے. یہ پتہ کون ہے؟ جوش. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وہ گریٹ ریولوشن ہوگی اس میں یہ جو ہے لوگ منادی کریں گے اینڈ دے آر چوزن. اور وہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خدا ان کی حمد و ثنا ہوگی اور گیت گا رہے ہوں گے. اور 15 باپ اس کی 3 آیت کو دیکھیں گے. اور وہ خدا کے بندہ موسیٰ کا گیت اور برا کا گیت گا گا کر کہتے تھے، آئے خدا کاظم تیرے کام بڑے اور عجیب ہیں، آئے ازلی بادشاہ تیری راہیں راست و درست ہیں. سو وہاں پر جو ہے وہ خداوند کی ہم تعریف کریں گے، گائیں گے. لیکن یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ جو اس زمین پر خداوند کی تعریف کرتے ہیں انہی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اس گروہ میں شامل ہو سکیں اور خداوند کی تعریف کر سکیں. ناٹ اونلی دیٹ ول بی اے پرفیکٹ پلیس. اور اس کامل جگہ پر نہ صرف یہ کہ ہم خداوند کی بندگی کریں گے، خداوند کی تعریف کریں گے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب خداوند نے موسیٰ کو بلایا تو اس نے کہا کہ تو جا اور فرعون کو کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ بیابان میں جا کر وہ میری عبادت کریں. سو دیٹ از the desire of our God to worship him. خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس کی عبادت کریں. The second purpose is، میں تھوڑا سا تیز ابھی چلوں گا تو اس لیے جلدی سے لکھتے جائیں. Second purpose of the heaven will be a place where we can have fellowship with him. جہاں پر ہم نہ صرف ایک دوسرے کو پہچانے. اور جب میں اس بات پر غور کر رہا تھا، it was so blessed. خدا نے بڑی برکت دی. نہ صرف ہم ان عزیزوں کو جو کہ سو چکے ہیں ہم ان کو پہچانیں گے، ان کے ساتھ رفاقت رکھیں گے. میں ایک چھوٹی سی بات اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں. جب داؤد کا جو بیٹا ہے وہ مر گیا، اس سے پہلے وہ روزہ رکھتا تھا، اس کے لیے دعائیں کرتا تھا. تو جب وہ مر گیا تو اس نے منہ دھویا، کھانا کھایا، اور اس کے جو ساتھی تو کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ جب وہ زندہ تھا، بچہ زندہ تھا تو دعائیں کر رہا تھا، روزے رکھ رہا تھا، روز چلا رہا تھا، اس کی زندگی مانگ رہا تھا. تو اب یہ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اب اس نے میرے پاس نہیں آنا، میں نے اس کے پاس جانا ہے. تو وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ملے گا. So many time we are thinking about our loved ones. ہم نا امید ہو جاتے ہیں. ابراہیم نے اپنی بیوی سارا کے لیے اس نے غار خریدا، قبر خریدی، اس کے پیسے پے کیے. وہ جانتا تھا کہ day will come when his wife will raise from the dead. وہ مردوں میں سے جی اٹھے گی. مقدس پاک کلام میں اس بات کی شہادت ہے. اس نے اس ایمان سے اپنی بیوی کو دفن کیا. یوسف نے اپنے بچوں سے کہا کہ میری ہڈیوں کو تم مصر میں نہ چھوڑنا،
یہاں سے لے جانا. اس کو معلوم تھا کہ خدا ان ہڈیوں میں جان ڈالے گا. میرا سبجیکٹ نہیں، لیکن I just want to encourage you about the resurrection, about the new life in heaven, جہاں پر ہم اپنے ان عزیزوں کو ملیں گے، نئے اور پرانے عہد نامہ کے ان مقدسین کو ملیں گے، موسیٰ سے ملیں گے، داؤد سے ملیں گے، اور شاید ہم داؤد کے ساتھ مل کر حمد و ثنا بھی کریں. بربت استار بربت بین جاگے، میں جاگاں گا سویرے. اس کے ساتھ مل کر ہم تعریف کریں گے، وہاں پہ بریک فاسٹ شو کریں گے. پریز دی لارڈ. سب سے بڑھ کر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم یسوع سے ملیں گے، خدا سے باتیں کریں گے؟ Have you ever thought؟ میں جب یروشلم گیا تو جب ہم جہاز میں تھے اور وہاں پر جب ایئرپورٹ پہ ہم اترے تو میرے من میں یہ بات آئی اور I was very emotional. I started weeping. It's a great blessing کہ وہ جگہ جہاں پر یسوع کے خدا کے قدم پڑے ہوں، وہاں پر آپ کو کیا پتا کہ آپ یروشلم سے گزرے ہیں، آپ بیت الحم میں سے گزرے ہیں، آپ گلیل میں سے گزرے ہیں، اور وہاں سے یسوع گزرے ہوں اور آپ کے قدم اس جگہ پر پڑیں. So we'll have the fellowship in that place. Not only that کہ ہم وہاں پر خدا کی تعریف کریں گے، خدا کی ستائش کریں گے، بلکہ ہم خدمت بھی کریں گے. مکاشوہ اس کا 22 باب اور اس کی 3 آیات. اور پھر لعنت نہ ہوگی، خدا اور برکت اس میں شہر میں ہوگا، اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا. اس کی عبادت کریں گے، خدمت کریں گے. ہاللیلویہ. تھینک یو جیسس. ریویلیشن چیپٹر 7 ورس 15. اس سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہے اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر لانے گا. So we'll be in the presence of God. We'll have the fellowship with Him. We'll praise and worship Him. Not only that, that will be a place of learning. ہم اس سے سیکھیں گے، ہم اس سے سیکھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب سے 9 اور 10 آیت. یہ بڑا اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ گاسپل آف لو ہے نا. اور پہلا کرنتھیوں کا 13 باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. چند منٹ رہ گئے تو ہم ایک دو اور پوائنٹ جو ہم پر غور کریں گے. ہاں جی، پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اس کی 9ویں. کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. جب کامل آئے گا، جب سیکنڈ کمنگ ہوگی تو ناقص جاتا رہے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے. سو دیٹ ول بی اے پلیس جہاں پر ہم خداوند سے سیکھیں گے. اور عزیزو، خدا کے بارے میں جاننا، اس کے منصوبوں کے بارے میں جاننا، ہم سب کے اندر یہ ایکسائٹمنٹ ہے. بٹ دیٹ ول بی اے پلیس جہاں پر خداوند ہمارے ساتھ جو ہے وہ باتیں کرے گا، ہم خداوند سے سیکھیں گے. خوشی اور شادمانی، جوائے اینڈ پرفیکشن اس جگہ پر ہوگی جہاں پر ہم خداوند کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ وہ کامل ہے. ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، لیکن افضل ان میں محبت ہے. اور ابھی جو ہم نے ود دیکھا، میں دوبارہ اس کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس میں خوشی اور شادمانی جو ہوگی اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلا کرنتھیوں کا 13 باب اس کی 10 ہے. لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا. یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، ناقص ہے. There'll be no more sorrow, no more weeping, no trouble. That will be a perfect place جہاں پر کہنا نا پیس، بڑا شالوم جو لفظ ہے نا عبرانی زبان کا، شالوم میں جو کہتے ہیں نا اسلام، وہاں پر سلامتی ہوگی. نو مور. اور پھر وہ جنگ کرنا نہ سیکھیں گے. ہم نے عیسائی نبی کے صحیفہ میں دیکھا کہ کیا خوبصورت منظر ہوگا جہاں پر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا.
There'll be no more jealousy, there'll be no more killing, there'll be no more dealing of armament. वहां पर कोई मिसाइल की जो है वो खरीदो फरोख्त नहीं होगी, वहां पर कोई बम्बारमेंट नहीं होगी, कोई भूख नहीं होगी। नए घर, नई कॉलोनी, खुदावन नए घर हमें देगा, और अ प्लेस ऑफ न्यू रियल एस्टेट जो है ना वो होगी। क्या आपको इन बातों के बारे में खुदा के पाक कलाम की रोशनी में यकीन है? ऑफ कोर्स वी आर लिविंग इन फियर, हम खौफ में हैं, खौफ की हालत में हैं। बट हियर इन द कंक्लूजन आई वांट टू से दैट आपके नाम जो है वो उस शहर में जो है वो लिखे हुए हैं। पहली तो बात ये है। दूसरा, खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना के मत्ती के इंजीली बयान में ये कहा कि जमीन पर अपने लिए खजाना जमा ना करो, यहाँ पर अपने बटवे ना बनाओ जहां पर जंग लगता है, जहां पर चोर आता है, जहां पर नकब लगती है, बल्कि अपना खजाना जो है वो आसमान पर जमा करें। तो यहाँ पर तो हम डरते रहते हैं, खौफजदा होते हैं, लेकिन वहां पर चोर नहीं आएगा, वहां पर जंग नहीं लगेगा। अपना अकाउंट जो है वो आसमान पर खोलें। हमारा खजाना जो है वो आसमान पर महफूज है। There shouldn't be any fear of future. Face the present without any fear. Look at your future. अपने मुस्तकबिल के बारे में देखें, और हमें यकीन होना चाहिए अपने मुस्तकबिल के बारे में। खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बख्शी, बल्कि ले पालक होने की रूह बख्शी है। और जो दुनिया में हम देखते हैं कि जो इब्लीस का सबसे बड़ा जो हथियार है ना बहनों भाइयों, वो है फियर। इब्लीस जो है वो खौफ पैदा करता है, हमें उस खौफ से बाहर आने की जरूरत है। मैं आज सुबह जब दुआ कर रहा था, मैं एक चीज को सोच रहा था कि अगर ऐसा मुमकिन हो कि ये जितने भी सेकुलर चैनल्स हैं, अगर ये खुदावन के बारे में सिखाना शुरू कर दें, लोगों को मोहब्बत के बारे में सिखाना शुरू कर दें, इफ दे विल टॉक अबाउट द एस्केटोलॉजिकल होप, इल्म आखिरत के बारे में, इस उम्मीद के बारे में सिखाना शुरू कर दें, I can give you guarantee there will be a peace and harmony throughout the world. ये बात अगर लोगों तक ये पहुंच जाए कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावन ये चाहता है कि खुदावन अपने खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी ताकत से मोहब्बत रखें, और इसकी मानद दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रखें। तो अजीजों, इस दुनिया में शालूम होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, पीस होगा, अमन होगा, सलामती होगी। Unfortunately, all these channels, they are creating the fear in the heart and the mind of the people. When they're talking about the bombardment, when they're talking about the conflict, they are only giving you the picture, but they hardly give you the solution. वो लोग जो कि आपको फॉल्स होप दे रहे हैं, वो जो कि शायद प्राइम मिनिस्टर हैं, शायद प्रेसिडेंट हैं, यूनाइटेड नेशन है, whosoever they are giving false hope to the people. बड़ी दफा ये ट्रीटी साइन की गई, बड़ी दफा ये फैसले किए गए, there will be no more war. आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जो ये क्रिएट की गई, इसका मकसद ये था कि अब आइंदा जंग नहीं होगी, और यूनाइटेड नेशन के बाद जो ईसा नबी के सहीफा की आयत लिखी, फिर वो जंग करना ना सीखेंगे। अरे भाई, उसके बाद यूनाइटेड नेशन के बाद कितनी जंगें हुई। 12 मई 1948 में इसराइल की सल्तनत जो है वो कायम हुई, वजूद में आई। एंड सिंस देन अब देखिए कितनी जंगें हुई, कितनी अभी भी सब कुछ जो हो रहा है। दे डोंट हैव द सॉल्यूशन। पीस ऑलवेज कम फ्रॉम हेवन, एंड वी नीड टू लुक इनटू क्राइस्ट। खुदा उनकी तरफ ध्यान दें, लुक अपॉन हिम, यीशु की तरफ ध्यान दीजिए। दुनिया की ये जो बातें हैं, जो ख्यालात हैं, इनकी तरफ ध्यान ना दीजिए, ये आपके अंदर खौफ पैदा करते हैं। खुदा उनके पाक कलाम पर हमेशा
नजर रखिए और ईमान के बानी और कामिल करने वाली यीशु को तकते रहें। खुदावन आपको बहुत बरकत बख्शे, खुदावन आपके साथ हो। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने पिछले दिनों से लेकर अब तक मेरा साथ दिया, प्रोग्राम को देखा, इस स्टडी को आपने लिया। और आज इस सिलसिले का ये आखिरी प्रोग्राम था। इन द कमिंग डेज हम और ज़्यादा इसके बारे में, खुदा के पाक कलाम के बारे में सीखेंगे। तो मैं उन तमाम दोस्तों का, अजीज़ों का, जिन्होंने आज भी हमें ज्वाइन किया, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक काम आप करें। वो काम क्या है? मैं कोई मुश्किल काम आपको नहीं कहने लगा, मैं कोई रुपये पैसे की बात नहीं करने लगा। नो, मेरे लिए मेरा सोर्स जो है वो खुदावंद है। मैं सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, और वो रिक्वेस्ट क्या है? इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, इट विल जस्ट अ ग्रेट हेल्प। और वो क्या है कि इस स्टडी को, इस लिंक को आप अपने दोस्तों, अजीजों के साथ बांटिए, और खुदावंद आपको बरकत देगा। ये मेरा आपसे वादा है कि मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा अच्छी से अच्छी बाइबल स्टडी आपके लिए तैयार कर सकूं। तो अपनी दुआओं में याद रखिए मुझे भी, और बाइबल टीवी ग्लोबल को भी। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ मांगे। प्यार से भरे खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू ला तब्दील खुदा है। प्यार खुदावंद, तेरे सारे वादे हाँ में हैं। प्यार खुदावंद, तू ये चाहता है कि जहां तू है तेरे लोग भी हों। हम इस सारी बाइबल स्टडी के लिए, इस उम्मीद के लिए, खुदावन इस इंकरेजमेंट के लिए जो तेरे पाक कलाम में से हमें हासिल होती है, तेरा शुक्र करते हैं कि तुम्हारा ईमान बढ़ाता है। तेरे मुंह की बातें खुदावन जो सोने चांदी से ज्यादा कीमती हैं, शहद से ज्यादा मीठी हैं, के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावन अब तक जो कुछ हमने सीखा है उसे हमारे जहनों में रक्ष करना, अबलीस इस बीज को चुगने ना पाए, ये बहुत सा फल लाए। और प्यार खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि बाकी लोग भी जो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को देखते हैं, खुदावन तो उनको बड़ी बरकत देना। हम इस वक्त दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, और बिल्कुल सही खुदावन हम दुआ करते हैं एल्डर सुहेल साहब के लिए कि प्यार खुदावन तो उन्हें कुव्वत, सेहत, तंदुरुस्ती, हिम्मत और ताकत दे। और भी जितने लोग हैं खुदावन घरों में बीमार हैं, हम जिशान की वाइफ के लिए दुआ करते हैं कि प्यार खुदावन तो अपना कभी हाथ बढ़ा, और जो भी उनके बदन में तकलीफ है, कमजोरी है, खुदावन तो उसे अपने यीशु नाम में दूर कर। प्यार खुदावन हम उन तमाम बशारती तनाजीम के लिए और पे खुदम बशरीन इंजील के लिए जो तेरे कलाम को लोग तक लेकर जाते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और पे खुदाम तमाम कलीसियाओं को तेरे कभी हाथ में देते हैं, और खासतौर पर खुदाम वो भेड़ें जो तूने मुझे बख्शी हैं, कि पे खुदाम मैं उनकी निगहदाश्त कर सकूं। एस्टन चर्च के लिए, लूटन कलीसिया के लिए, और इस बाइबल टीवी ग्लोबल के जितने लोग भी है खुदाम इस ये बात में शामिल होते हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आज का तमाम दिन तुम्हारे साथ होना, यीशु के कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज में बख्श दे, जिस अपने स्वरों को माफ करते हैं तुम्हारे स्वरं माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जी। थैंक यू वंस अगेन। खुदावन आप सबके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। कल एक नए मजमून के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए पादी नोबल को इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ब्लेस्ड डे, बाय।